نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے۔ روزوں کی فرضیت میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے فعل کی چاہت ہے۔ حکم روزہ میں اور آپ رکھتے ہیں، جو کہ روزہ رکھنا اور روزہ کھولنا ہوتا ہے۔ یہ میں نے رکھا ہے، میں نے ہی روزہ کھولا ہے، میں نے ہی روزہ رکھنے کے لیے کھایا پیا اور روزے کی خواہش کی ہے، اور میں نے ہی جب روزہ کھولا تو میں نے ہی کھایا پیا اور روزہ کھولنے کی خواہش کی ہے۔ روزہ رکھنے میں کرتا کیا ہوں؟ عمل کوئی نہیں کرتا، فعل کی چاہت کرتا ہوں۔ فعل کی چاہت کیا کرتا ہوں؟ کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، اور خواہش بھی کوئی نہیں کرتا۔ ایک ہی خواہش ہے جو میں نے روزہ کھولنے پر کی ہے، اور ایک ہی خواہش ہے جو میں نے روزہ رکھنے پر کی ہے۔ یہ تو ہو گیا روزہ۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ عمل جو ہے وہ عیب ہے، اسی لیے اللہ پروردگار نے روزے سے پہلے جو عیب تھا وہ دکھا دیا، اور روزہ کھولنے پر جو عیب تھا وہ دکھا دیا۔ عمل بھی عیب ہے، اور حکمی عبادت میں جو میں اور آپ عمل کرتے ہیں وہ بھی عیب ہے۔ یہ دو عیب ہیں، یہ دو عیب کسے نہیں ہیں؟ ایک جس کا مارنا اللہ تعالیٰ کا مارنا ہے، قیامت تک اللہ کا بندہ، اور ایک جو بھی عیب ہے، سبحان اللہ۔ اللہ بات واضح ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ جو دو عیب سے نکلتا ہے، یہ بے عیبی کی عطا میں ایسے ہی بے عیب ہو جاتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مارنا اللہ پروردگار کا مارنا ہے۔ کہ اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے نہیں مارا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ آپ کے اللہ نے مارا ہے۔ عمل کو وہاں نہیں لیا گیا، اور بھائی جدھر عمل ہے ادھر تو یہ فرمایا گیا ہے کہ پہلا اپنے عمل کو بہتر جاننے والا اور اللہ پروردگار کے حکم کا انکار کرنے والا شیطان ہے، اور دوسرا اپنے عمل میں پڑھ کر غرور تکبر کرنے والا شیطان کا پیروکار ہے، جہنمی ہے۔ عیب کیا ہے؟ عمل۔ عیب کیا ہے؟ حکمی عبادت میں میرا اور آپ کا عمل کرنا۔ جب تک کوئی اس بات کو نہیں جانتا، اسے یہ بات بتائی نہیں جا سکتی کہ کسی کے عمل پر نہیں جانا چاہیے، اپنے عمل پر نہیں جانا چاہیے۔ اپنے عمل پر گیا تو وہ شیطان ہو گیا کہ اللہ کے حکم کا انکار کیا، اور ہم اور آپ مسلمان اپنے عمل پر گئے، غرور تکبر کیا تو جہنمی ہو گئے۔ کسی کے عمل پر نہیں جانا، اپنے عمل پر نہیں جانا۔ کسی کا عمل بھی عیب ہے، میرا اور آپ کا عمل بھی عیب ہے، عیب پر نہیں جانا، عمل پر نہیں جانا۔ اللہ پروردگار کا حکم بے عیب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی تعلیم جو کہ حکم کی تعلیم سنت ہے وہ بے عیب ہے. ایک بے عیبی اللہ کی بیان کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو بے عیبی اپنے حکم کی تعلیم میں معلم اور مزکی بنا کر کرتا ہے. یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ذاکر اور مذکور ہیں. یہی تو بے عیب دو ہستیاں ہیں کہ اغنى اللہ و رسول جو محتاج نہیں ہیں. عمل کرنے والا محتاج ہوتا ہے. عیب ہے نا, عمل کرنے والا محتاج ہوتا ہے. اور جو محتاج نہیں ہوتا وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے, اور وہ اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پتہ کون ہے؟ جو ان سے لیتا ہے اور ان کا ہی خرچ کرتا ہے, ان سے لیتا ہے اور ان کی تعلیم پر عمل کرتا ہے. اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا, عمل نہیں اس کا ہوتا. حکمی عبادت میں میرا اور آپ کا عمل تو عیب ہے. دیکھا نہیں عیب ہے؟ اس نے نہیں دیکھا جسے اللہ پروردگار کے بندوں کا کلام, اللہ کے بندوں کا بیان, اللہ کے بندوں کی باتیں ہضم نہیں ہوتی. کہتا ہے حضرت فلاں فلاں جو بزرگ ہیں میں نے ان کی باتیں پڑھی ہیں, ان کی باتیں مجھے ہضم نہیں ہوئیں. کبھی لوہا بھی ہضم ہوتا ہے, کوئی مرد انسان کوئی کھا لے, کبھی لوہا بھی ہضم ہوتا ہے. ہضم تو وہی چیز ہوتی ہے نا جو اس کے لیے غذا بنائی گئی ہے. ان کا کلام, ان کی باتیں, یہ تو حکمی تعلیم ہے. کیا کبھی کسی کو اللہ کا حکم بھی ہضم ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے عیبی جو ہے وہ بھی ہضم ہو سکتی ہے؟ کدھر وہ اللہ کا مشاہدہ کرنے چلا ہے, کدھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کے ساتھ اپنی آپ ہی ملاقات کرنے چلا ہے. نبی رسول علیہ السلام کی ملاقات کے لیے خاص پیدا کیے گئے تھے, وہاں رہنے والے بھی ملاقات نہیں کر سکے تھے. جو آپ کے لیے پیدا کیے گئے تھے کہ آپ کی تعلیم سنتے, آپ کی بے عیبی دیکھتے, آپ کا مشاہدہ کر کے اللہ کا مشاہدہ کرتے. من رانی فرا حق, مجھے دیکھ کر اللہ حق کا مشاہدہ ہوتا ہے. وہی وہاں پہنچے. دوسرا تو پہنچنے کے قابل اس لیے نہیں تھا کہ رہتا وہیں تھا, وہاں رہ کر انکار کر دیا تھا. حرام میں پڑنے والا عیب در عیب میں پڑ جاتا ہے. اسے کوئی حرام سے نہیں نکال سکتا کہ وہ خود حرام سے نہیں نکلنا چاہتا, جو اپنی حالت نہیں بدلتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا. اس لیے نہیں بدلتا کہ اللہ عمل نہیں کرتا. کھانا اس نے ہے, پینا اس نے ہے, جاگنا اس نے ہے, شادی بیاہ اس نے کرنی ہے, عمل انسان نے کرنا ہے. اللہ تو عمل کرتا ہی نہیں. وہ جب اپنی حالت بدلتا ہے, اللہ کا حکم مانتا ہے, حکمی تعلیم مانتا ہے, اس میں وہ عمل کرتا ہے, تو عمل تو اس کا عیب ہوتا ہے, لیکن حکم اور حکم کی تعلیم اسے بھی عیب کرتی چلی جاتی ہے. کہتا ہضم نہیں ہوا. اللہ کیسے ہضم ہوگا؟ اللہ تو عمل کرتا ہی نہیں. اللہ کا نبی کیسے ہوگا ہضم ہوگا؟ وہ تو عمل کرتا ہی نہیں, وہ تو تعلیم کرتا ہے. تعلیم میں تو علم الہی ہوتا ہے, اللہ ہوتا ہے, اللہ کا بندہ ہوتا ہے. جدھر سے تو چلا تھا واپس پہنچے گا تو جدھر سے چلا تھا ادھر بھی اللہ اللہ کا بندہ ہے, اور جدھر واپس پہنچے گا ادھر بھی اللہ اللہ کا بندہ ہے. دو ہی تو ہیں, ایک ازلی قدیم ہے اور ایک ازلی قدیم کے ساتھ ازلی قدیم کا شاگرد اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ سب سے پہلے اللہ کا بندہ, سارے بندوں سے پہلے اللہ کا بندہ. قرآن اگر قدیم ہے تو قرآن کا شاگرد متعلم جو ہے, اللہ کا نبی جو ہے, وہ بھی تو قدیم ہی ہے نا. بس فرق صرف اتنا ہے, جب مبعوث ہوا تو بہترین صورت میں مبعوث ہوا, اور جب مبعوث نہیں ہوا تو اللہ کے علم میں متعلم رہتا تھا. ہم بھی تو اللہ کے علم میں رہتے تھے, ہمیں نہیں پتہ تھا, اللہ کو ہمارا پتہ تھا.
آج ہمیں بھی اللہ کا پتہ ہے اور اللہ کو بھی ہمارا پتہ ہے، لیکن وہ متعلم شاگرد ایسا تھا جسے اللہ تعلیم دے رہے تھے، وہ اپنے معلم اپنے استاد کو بھی جانتا تھا، اور متعلم جو تھا وہ اپنے استاد کو، اور معلم جو تھا وہ اپنے شاگرد کو جانتا تھا۔ ان کی جان پہچان ازل سے ہی ہے، ان کی جان پہچان قدیم ہی ہے، ہماری جان پہچان حادث ہے۔ ہم نے اس وقت جانا جب ہمیں پتہ چلا، وہ دونوں ایک آپس میں ایک دوسرے کو اس وقت سے جانتے تھے جب سے وہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ بھی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یہی کلمہ ہے نا، ہمیشہ سے یہی کلمہ چلا ہے۔ اگر کوئی دوسرا کلمہ ہے تو وہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے نبی تھے، اب نہیں ہیں۔ وہ اپنی امت میں کتاب توریت لے کر آئے تھے، اب وہ کتاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہے کوئی دوسری بات؟ عمل عیب ہے، اور حکمی عبادت میں حلال حرام یہ عیب ہے۔ آپ کہو گے حلال حرام ہضم کیسے ہو جائے؟ اور بھائی اگر ہضم غذا نہیں ہوئی تو معدہ خراب ہے، اور اگر کلام اللہ اللہ نبی رسول نئی باطن میں آئے تو اقرار تصدیق کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہونے پہ بات ہے، علم آتا ہے اور تو اسے ہضم کرنا چاہتا ہے، تیری مت ماری گئی ہے۔ جدھر ہضم نہیں ہوتا نا ادھر تو تعلیم لے، تعلیمی سوال کر، پھر وہ جو تجھے تعلیمی جواب دیں گے اس سے تجھے علم ہو جائے گا۔ وہ بات ہضم کیا تو علم ہو جائے گا، ہضم کیا تو علم ہو جائے گا۔ عمل عیب ہے، اور ایک عیب کیا ہے؟ یاد رکھنے والی بات، ایک عیب کیا ہے؟ حکمی تعلیم میں حلال حرام عمل کرنا، یہ عیب ہے۔ دیکھیے اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال سے پہلے ایک بات اور بتا دوں کہ عمل کی ذمہ داری عمل کرنے والے پر ہوتی ہے، وہ نہ لینا۔ قتل اس نے کیا ہے، پھانسی لینے کا ذمہ دار بھی وہ ہے۔ آپ لوگے بھی نا تو باپ پر کسی بیٹے کا جرم نہیں ڈالا جائے گا، ایسے ہوگا نہیں۔ بیٹا جہنمی ہے، باپ نوح علیہ السلام نبی ہے، تو اس کے عمل اس کی ذمہ داری اس پر ہے، اور آپ کے عمل نبی رسول کے جو عمل ہیں اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ روزے میں عمل نہیں ہے، یہ بتانے لگا تھا۔ روزے میں عمل نہیں ہے۔ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو فعل کی چاہت ہوتی ہے، اور جب روزہ کھولا جاتا ہے میرا اور آپ کا عمل ہوتا ہے۔ جب روزہ رکھا جاتا ہے میرا اور آپ کا عمل ہوتا ہے، اس وقت عمل نہیں ہے، اس وقت صلہ ہے، اللہ صلہ دیتا ہے۔ روزے میں تو عمل ہے ہی نہیں، روزے میں تو حکمی عبادت میں حلال و حرام ہے ہی نہیں، بات ہی نہیں ہے وہاں۔ کتب علیکم الصیام میں دو ہی چیزیں ہیں، جب روزہ رکھا ہے تو اللہ پروردگار کے فعل کی چاہت ہے، اور جب روزہ کھولا ہے تو ظاہری عمل میرا کھانے پینے کا ہے، لیکن ادھر ہے کیا؟ اللہ کا صلہ ہے، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا صلہ بھی اللہ میں دیتا۔ عمل میں ذمہ داری اس کی ہے جس نے عمل کیا ہے، جس نے نیت کی ہے، جس نے عمل کیا، جس نے نیت کی ہے، جس کا شرعی عذر ہے اور جس کی بیماری ہے۔ ان میں کبھی نہ پڑھنا، ان میں جو پڑ جاتا ہے یہ حقیقی حرام ہوتا ہے۔ وہاں عمل میں عیب ہے، وہاں عبادت میں عیب ہے جو عمل ہے، یہاں حقیقی حرام ہوتا ہے۔ مثال اس کی سن لیجئے۔ بیوی کسی کی ہے، بھوک کسی کی ہے، پیاس کسی کی ہے، عذر کسی کا ہے، عمل کسی کا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا۔ بیوی جس کی ہے وہ اس کی ذمہ داری پوری کرے گا، دوسرا اگر ذمہ داری پوری کرنے جائے گا زانی ہوگا،
اور لعنتی ہوگا، پر یہ حرام حقیقی ہے، یہ دائمی ہے، یہ دائمی ہے۔ جب تک اس کی بیوی ہے وہی اس کی ذمہ داری پوری کرے گا کہ یہ عمل ہے، عمل میں دوسرا نہیں پڑھ سکتا، دوسرا کسی کے عمل پر نہیں جا سکتا۔ بھوک میری ہے میں ہی مٹاؤں گا، پیاس آپ کی ہے آپ ہی مٹائیں گے، عمل آپ کا ہے، نیت آپ کی ہوگی، وہی کاؤنٹ کی جائے گی۔ عذر آپ کا ہے نا، بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں، عذر آپ کا ہے، عمل آپ کا ہے، مسئلہ بھی آپ نہیں جاننا، یہ میرا کام نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ اگر میں آپ کی ذمہ داری اٹھاؤں گا آپ بھوکے رہ جائیں گے، آپ پیاسے رہ جائیں گے، اور یہ کسی پر ڈاکہ ڈالنا یہ حرام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی کی ذمہ داری غیر مرد اٹھا لیں۔ یہ ماں، بہن، بیٹی، یہ وہ رشتے نہیں ہیں کہ اللہ پروردگار کے حکم اور حکم کی تعلیم میں نہ وہاں عمل ہے کوئی، نہ وہاں کوئی حرام ہے کوئی، وہاں تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک دولت ہے کہ ماں ماں ہی رہتی ہے، پھوپھی پھوپھی رہتی ہے، خالہ خالہ رہتی ہے، اور بھانجی بھانجی رہتی ہے۔ ادھر تو کوئی عدلی بدلی ہے ہی نہیں، ادھر تو حکم ہے اور حکم کی تعلیم ہے۔ حکم بھی اللہ کا بے عیب ہے اور حکم کی تعلیم سنت بھی بے عیب ہے۔ حکم میں اللہ بے عیب سبحان اللہ ہے، اور تعلیم میں اللہ کا بندہ جو ہے وہ بے عیب ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ایک ہوں، اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ عیب کدھر رہ گیا؟ جدھر حکم اور حکم کی تعلیم سنت ہے ادھر عمل تو میرا اور آپ کا ہے نہیں، عیب کدھر رہ گیا؟ روزہ ہی تو ہے، حکم اور حکم کی تعلیم میں اللہ اور اللہ کا بندہ ہی تو ہے جو بے عیب ہیں، اور بے عیبی کی تعلیم میں وہ بے عیب کر دیتے ہیں۔ حکمی عبادت میں عمل حلال حرام دونوں عیب ہیں۔ کیسے؟ شرعی عذر ہے، شرعی عذر ہے، تصویر حرام ہے۔ اب شرعی عذر مجھے ہے نا کہ حج پہ جانے کے لیے پاسپورٹ پہ میں نے تصویر لگانی ہے، ڈومیسائل پر تصویر میں نے لگانی ہے، دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے رجسٹری وغیرہ پر تصویر میں نے لگانی ہے۔ عذر مجھے ہے، اور عذر دنیا کا جان اور مال کا نقصان ہے وہ مجھے ہے۔ اب مجھے شرعی عذر میں حرام جو ہے وہ جائز ہوگا کہ ہر ایک کوئی جائز ہو جائے گا؟ مجھے جائز ہوگا نا، کھڑے ہو کے میں نہیں نماز پڑھ سکتا، عذر مجھے ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنا، اشارے سے نماز پڑھنا میرے لیے جائز ہوگا کہ ہر ایک کے لیے جائز ہو جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم میں کتا رکھنا حرام کر دیا، مجھے پتہ ہوگا پہرے داری کے لیے رکھا ہے کہ شوق کے لیے رکھا ہے، دوسرے کو کیا پتہ؟ دوسرا میری ذمہ داری کیوں آ کر اٹھائے؟ پاگل ہے؟ عمل میرا ہے، نیت میری ہے، جواب تو میں نے دینا ہے کہ میں نے ہجرت کیوں کی ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں جس میں حرام جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے جائز ہوا اس کے لیے جائز ہوا۔ مولوی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، مفتی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ دین کے لیے اسے جائز کر دیتا ہے۔ کبھی دین کے لیے بھی کتا جائز ہو سکتا ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے، نماز پڑھا رہے تھے، میرے اور آپ جیسے بیچارے ہوں گے، نہیں وہ علم ہوتا ہمیں، تو ساتھ کتا باندھا ہوا تھا، جمعے کا دن تھا، آگے پیچھے تو مطلب عام دن ہوتے ہیں نا، چلو عام دنوں میں نہیں میں نے نیکی کی، جمعے والے دن چل جمعہ تو پڑھ ہی لوں۔ اس سے کسی نے پوچھا یہ آج یہ کتا کیوں باندھ دیا؟ کہا آج پتہ نہیں ہے سید الایام، آج جمعہ کا دن ہے، عام دنوں میں تو چلو یہ روزانہ نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، آج جمعہ ہے، آج ساتھ اس لیے باندھ لیا ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہاں تو قلب میں نے پڑھا اس لیے کہ قاف بڑا ہے، اس نے سنا تھا، اسے قلب سمجھ میں آیا، کتا۔ چلو یہ بات نہیں ہوئی تو جہالت میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہے مقصد کہنے کا۔ مولوی صاحب
تصویر جائز ہو سکتی ہے، کتا جائز ہو سکتا ہے، نیت جائز ہو سکتی ہے، اسے دین نہیں بنایا جا سکتا کہ میری نیت جی دین ہے، تیری مت ماری گئی ہے، پھر تیرا عمل بھی دین ہو جاتا۔ کسی کا عمل دین ہے؟ دین کیا ہے؟ وحی، اور وحی کی تعلیم سنت، قیامت تک یہی دین ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے دین بنایا وہ بڑا بے دین اور مرتد ہوگا، مسلمان نہیں رہے گا۔ جاہل تو ویسے ہی بیچارہ مسلمان ہو کے بھی مسلمان نہیں ہوتا، اور جاہل شہید بھی ہو جائے سب سے پہلے جہنم میں جاتا ہے، جاہل عالم بھی ہو جائے نام کا سب سے پہلے جہنم میں جاتا ہے، سخی سخاوت میں بڑا سخی ہو جائے پہلے جہنم میں جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات ضروری کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے بندے کی نسبت میں تعلیم ہونی چاہیے۔ کتاب مسئلے مسائل تو بتا سکتی ہے، جو کہ شرعی عذر ہے، جو کہ مرض ہے، جو کہ عمل کی نیت ہے، جو کہ کتے کا رکھنا وغیرہ ہے، یہ تو کتابیں بتائیں گی، یہ اللہ کا بندہ نہیں بتائے گا۔ اللہ کا بندہ عمل نہیں کسی کا بتائے گا، شرعی عذر نہیں بتائے گا، اور جس کو شرعی عذر بیماری لگے گی وہ بتائے گا، اور جس کا عمل ہوگا وہ اپنے عمل کی نیت خود بتائے گا۔ اللہ کا بندہ تو یہ بتائے گا کہ سنت میں ہنسنا کیسے ہے، سنت میں کھانا کیسے ہے، سنت میں پینا کیسے ہے، سنت میں جاگنا کیسے ہے، اور سنت میں مرنا کیسے ہے، اور سنت میں اللہ اٹھائے تو اٹھنا کیسے۔ جو اللہ کا بندہ بتاتا ہے وہ نہیں کوئی پوچھتا، اور جو اللہ کے بندے کا کام ہی نہیں ہے بتانے کا، وہ کتابیں بتاتی ہیں۔ شرعی عذر تجھے ہے، تیری امی بتائے گی، تیرا ابا بتائے گا۔ شرعی عذر تجھے ہے، تیرا یار بتائے گا، تیرا بھائی بتائے گا کہ یہ شرعی عذر میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بنتا ہے کہ نہیں بنتا، وہ بتائے گا۔ عمل مخلوق نے ایک دوسرے کو بتانا ہوتا ہے، یہ جا کے اللہ سے پوچھتا ہے۔ اللہ نے کھانا ہے، اللہ نے پینا ہے، اللہ نے اشاروں سے نماز پڑھنی تو نہیں ہے، تو دیکھ کیسے پڑھ سکتا ہے، ویسے پڑھ لے جا کے۔ حرام جو ہے نا جائز کس میں ہوتا ہے؟ شرعی عذر میں جائز ہوتا ہے۔ یہ شرعی عذر جس کا ہے نا اسی کی ذمہ داری ہے نا۔ شرعی عذر میں حرام جو تھا وہ کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا نا، تو یہ عیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جو چیز حلال تھی، نہیں کچھ ملتا حلال کھانے کو، اب لقمہ حرام کھانے کی اجازت ہے، اب وہ جائز ہو گیا لقمہ حرام، یہ حلال کیا نکلا؟ یہ میرا عمل نکلا نا، اب میں نے عمل حلال چھوڑ دی۔ حکمی عبادت میں عمل حلال اور حرام یہ عیب ہے۔ جس کو ہضم نہیں ہوتی اس کو تو بات ہی نہیں پتہ ہوتی، اسے علم کیسے ہو، اسے تو سمجھ ہی نہیں آتی بات۔ یہ باتیں، یہ تعلیم کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا بندہ بٹھا کر کم از کم 23 سال تعلیم دیتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کا نبی، اس کی شان کی بات کر رہا ہوں۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ لینے والے کا کیا حال ہے؟ پورا ہی جاہل ہے، اور دینے والے کا حال کیا ہے؟ نیم ملا، نیم ملا، ایمان کا خطرہ۔ کدھر جائے بندہ؟ قرب قیامت ہے۔ شرعی عذر، مرض، عمل میں نیت ہے کس کی؟ جو عمل کر رہا ہے۔ شرعی عذر میں جو عذر ہے وہ ہے، وہ بتایا جائے گا۔ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گا یا آپ بتائیں گے؟ جس سے شرعی عذر ہے وہ بتائے گا۔ مرض میں جو مرض ہے جس کو، وہ اپنا مرض بتائے گا۔ عمل ہے، اب مرض کے لیے کیا دوائی ہے؟ شرعی عذر کے لیے کیا ہے؟ حرام جائز ہے۔ اب دیکھو نا، اور عمل کے لیے انما الاعمال بالنیات، نیت پر دار و مدار ہے، جو نیت کی ہوگی وہی اجر ملے گا۔ کس مقصد کے لیے ہجرت کی ہے، مدینہ کیوں گئے؟ اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ وہ بیوی اس کی ہے، بھوک اس کی ہے، پیاس اس کی ہے، مرض اس کا ہے، عذر اس کا ہے، عمل اس کا ہے، اور پوچھتے کسے؟ حسین جی سے آگے پوچھتے۔ وہ خدا کا خوف کرو یار، وہ خدا کا خوف کرو۔
اللہ سے نہیں یہ باتیں پوچھ سکتے، اللہ کے نبی سے یہ باتیں نہیں پوچھ سکتے، سائیں جی بتا سکتے ہیں یہ باتیں؟ اپنے عمل کی اصلاح کرو، عمل کی اصلاح حرام جائز ہو جائے تب ہو جاتی ہیں کہ کیا کریں، بیماری ہے نا۔ عمل کی اصلاح حلال سے ہو جاتی ہے، قرآن اور سنت سے ہو جاتی ہے، یہ کرو۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔